السلام علیکم ویورز. آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ کروسیڈس پہ ہے. صلیبی جنگیں جن کو ہم اردو میں کہتے ہیں. اور کروسیڈس یہ وہ ٹاپک ہے جو آپ میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایسوسیٹ ڈگری پروگرام کے جو اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے بہت ریکویسٹ کیا کہ میم اس کو دوبارہ جو ہے وہ لیکچر اس پہ ویڈیو ریکارڈ کر دیں تاکہ وہ اس کو ذرا بہتر طور پر انڈرسٹینڈ کر سکیں. اور کروسیڈس جو ہے وہ ایک ایسا ٹاپک ہے، ہسٹری میں بھی ایک ایسا ٹاپک ہے جو کہ انتہائی نازک سا ہے اور اس کا کریٹیکل اس کی جو ہے وہ سچویشن ہے. بٹ بیفور I will start my lecture, I would request for subscribing my channel because میرے جو ایسوسیٹ ڈگری پروگرام کے اسٹوڈنٹس ہیں ادر دین دوز جو میرے ویورز ہیں وہ بھی اگر جو کہ آئی آر کے اسٹوڈنٹس ہیں، ہسٹری کے اسٹوڈنٹس ہیں، پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے بھی میری ویڈیوز جو ہیں وہ بہت زیادہ یوزفل ہیں. سو آئی ریکویسٹ آل آف یو ٹو سبسکرائب مائی چینل. نیو ویورس کے لیے میں کہتی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ یو ول فائنڈ کرنٹ افیئرس کے ٹاپکس بھی آپ کو میرے چینل پر ملیں گے. میرے چینل پہ آپ کو سوشل جو امپورٹنٹ پرسنالٹیز آف دا ورلڈ ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ کو میرے ویڈیوز جو ہیں وہ ان کے انٹرسٹنگ ایونٹس آف دیئر لائفز جو ہیں وہ میں ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کرنے جا رہی ہوں. وہ بھی جلد آپ کو جو ہے یو ول فائنڈ ویری انٹرسٹنگ اینڈ ویری انفارمیٹیو اینڈ یو ول سی دا بگ پرسنالٹیز آف دا ورلڈ ہاؤ دے لیو دیئر لائفز. اس کے ساتھ ہی میرے چینل کا ایک اور اینگل بھی ہے، وہ ایک آرٹ ورک ہے یا ڈرافٹنگ ہے، اس کے اوپر بھی میرے ویڈیوز آنے والی ہیں ویری سون. تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں. سو ہم اپنے لیکچر کی طرف آج جاتے ہیں. کروسیڈس ہمارا ٹاپک ہے آج کا. کروسیڈس از اے ویری کمپیلنگ کنٹروورشل ٹاپک آف ہسٹری. Crusades is very compelling and controversial topic of history whose bitter legacy resonates to this day. یہ ایک کوٹیشن ہے جو میں نے کہیں سے لی ہے، بہت اچھی لگی مجھے کہ کروسیڈس کے حوالے سے کہ کروسیڈس وہ کمپیلنگ ایونٹ ہے، کمپیلنگ ایونٹس ہیں، کنٹروورشل ایونٹس ہیں ہسٹری کے جن کی لیگیسی، جن کی بٹر لیگیسی جو ہے آج تک ریزونیٹ کر رہی ہے ہسٹری کے لوگوں کے کانوں میں. آج تک صلیبی جنگوں کی آواز جو ہے وہ ریزونیٹ کر رہی ہے. کروسیڈ پچھلے کچھ دہائیوں سے ایک دلچسپی کا موضوع بھی بنے ہوئے ہیں. اس کی جو کہ ہسٹورینس کو یہ انسائٹ کرتے ہیں کہ وہ ان کے اوپر انویسٹیگیشن کریں اور ان کا تجزیہ کریں کہ کن غیر معمولی واقعات نے، کن غیر معمولی حالات نے میں یہ واقعات کروسیڈس کے جو ہیں وہ جنم لیے جنہوں نے. مثلاً کیا چیز تھی نمبر 1 جس نے مغرب کی عیسائیت کو یروشلم پر دوبارہ قبضے کی طرف اکسایا؟ What were the motives? What were the major objective that moved Western Christianity to recapture Jerusalem? The one first تجزیہ کرتے ہوئے یہ دیکھنا ہے. دوسرا، what were the impacts or you can say the indelible prints placed on the people and the institutions of regarding the first crusades, success of first crusades, کہ پہلی کروسیڈس کی کامیابی نے لوگوں پر اور اداروں پر، مسلمانوں پر اور یہودیوں پر کیا اثرات مرتب کیے. پھر تیسرا اس کا تجزیہ کرتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ مغربی یورپ کے اداروں اور لوگوں پر ان کروسیڈس نے کیا اثرات مرتب کیے. اینڈ نمبر 4 ہاؤ پیپل ریکارڈڈ دس کروسیڈس ایونٹس، انہوں نے ریکارڈ کس طرح سے کیا، کن اینگلس کے ساتھ کیا. اینڈ 5 وٹ واز دا لیگیسی لیفٹ بائی دیز کروسیڈس، کہ ان کروسیڈس نے کیا لیگیسی جو ہے وہ ڈراپ کی. تو کروسیڈس کا تجزیہ کرنے کے لیے اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ کروسیڈس کا دائرہ کار جو ہے وہ 11ویں صدی سے شروع ہو رہا ہے اور 16ویں صدی تک کروسیڈس جو ہیں وہ اسپین کر رہے ہیں. دیٹ مینز لانگ ہسٹری آف کروسیڈس. کروسیڈس کے ٹارگیٹ پہ بات کروں اگر میں کہ وٹ ور دا کروسیڈس ٹارگیٹس، وٹ دے وانٹیڈ ٹو اچیو، اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جیسا کہ ہمارا عام طور پر کانسیپٹ یہی آتا ہے جب ہم صلیبی جنگیں سنتے ہیں، سوچتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو پہلا کانسیپٹ یہ آتا ہے عام طور پر جو پریویل کر رہا ہے کہ
صلیبی جنگیں جو ہیں وہ مسلمانوں اور عیسائیت کے درمیان یروشلم کے لیے لڑی گئی تھیں. No doubt this was the one of the major motive behind these crusades. But you can't say that this was the only objective. Other objectives were also there, like بالٹک ریجن میں جو پیگنز، جو کافر لوگ، لادین لوگ وہاں پر موجود تھے بالٹک ریجنز کے اندر، ان کے خلاف تھا. یہ کروسیڈز منگولوں کے اٹیکس کے خلاف تھا. آپ کو پتہ ہے کہ اس ایرا میں، اس دور میں جو ہے وہ منگولز بھی بہت ایکٹیو تھے، جن کے اٹیکس سے بہت سارے ریجنز جو تھے وہ کیپچر کر رہے تھے وہ. پھر تیسرا اس کا بڑا آبجیکٹیو جو تھا وہ یہ تھا کہ پوپ کے جو پولیٹیکل اپوننٹس تھے، سیاسی مخالفین کو دبانے کا، ان کے اوپر پریشر ڈالنے کا یہ بھی ایک ایلیمنٹ تھا. اور دین سے ہٹے ہوئے جو کرسچینٹی سے ہٹ گئے تھے لوگ، ہیریٹکس جن کو ہم کہتے ہیں، ان کے خلاف بھی یہ تھا. تو crusades were not only having one objective, that was to recapture the Jerusalem or recapture the Holy Land, but there were also other motives, like you can say it was against Baltic regions, pagans people of Baltic regions. It was against the attacks of Mongols. It was against the political opponents of Pope, and it was also against the heretics جو کہ دین سے ہٹ کے لوگ ہو گئے تھے. اچھا جی، یہ تو ٹارگیٹس تھے. اب مقاصد پہ آ جاتے ہیں. وٹ ور دا آبجیکٹیوس؟ ایک تو آپ کو میں نے ٹارگیٹس بتا دے کہ کن کو وہ ٹارگیٹ کے. آبجیکٹیوس کیا تھے؟ آبجیکٹیوس میں کروسیڈ کے مقاصد میں جہاں ہولی لینڈ کو ریکیپچر کرنا تھا، وہاں پر دولت کا اکٹھا کرنا، یعنی ویلتھ ایکومولیشن، کہ جی جہاں جن لوگوں کو کیپچر کریں گے، فتح کریں گے، وہاں سے دولت اکٹھی کریں گے. نوجوانوں کا استعمال، یوتھ کا استعمال کرنا تھا، اور ریلیجیس فرور کو، ریلیجیس فیلنگس کو، ریلیجیس سینٹیمنٹس کو انسائٹ کرنا تھا. اس ریلیجیس انسائٹس کی یا ریلیجیس کلیش کو انسائٹ کرنا، بڑھانا، آپ کو ایک مثال میں دے دیتی ہوں. موجودہ دور میں، آج کے 21ویں صدی میں، 2001 میں 9/11 کے واقعے کے بعد صدر جارج بش نے وار آن ٹیرر کے لیے کروسیڈ کا لفظ استعمال کیا ہے. Crusade is not only a single word. Crusade is a word that shows hatred between the Islam and Christianity. Crusade is a word that shows that this is clash of civilization. Crusade is a word that shows long enmity, war will go on. Like 11ویں صدی سے، میڈیول ٹائم سے آپ 16ویں صدی تک کروسیڈس کو فیس کرتے رہے. تو وار آن ٹیرر ول ناٹ اینڈ، اٹ ول بی لائک اے crusade. So this was the word that was used by George W. Bush. Because you are the students of a graduation, like associate degree program آپ کر رہے ہیں، تو اس میں later on you will go for some good competitive examinations. تو اس طرح کی چیزیں آپ کے روٹس میں جو ہے وہ ہم دے رہے ہیں تاکہ آپ انڈرسٹینڈ کریں پولیٹیکل جو پاسٹ ہے اس کو پریزنٹ کے ساتھ اگر اٹیچ ہو رہا ہے. لائک کروسیڈز اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک، تو اس کو اگر اٹیچ ہو رہا ہے تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہونی چاہیے کہ آج بھی اس کروسیڈز کے ورڈ کو جو ہے وہ کس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے. تو پولیٹیکل جو آپ کے کرنٹ جو سچویشنز ہوتے ہیں، سینیریوز ہوتے ہیں، ان کو بھی آپ ساتھ ساتھ لے کے چلیے گا. یہ ہے جی کروسیڈز کا انٹروڈکشن. پھر ایک اور چیز جو میں مس کر گئی وہ یہ ہے کہ کروسیڈ بیسیکلی ہے کیا؟ کروسیڈ کا ورڈ کہاں سے ایکسٹریکٹ ہو رہا ہے؟ کروسیڈ کا ورڈ جو ہے وہ ایکسٹریکٹ ہو رہا ہے، کروسیڈ کا ورڈ ایکسٹریکٹ ہو رہا ہے کراس، جو کرسچینٹی کا سمبل ہے کراس، اس کراس کے نام سے کروسیڈ نکلا. اور جن نوجوانوں نے یا جن لوگوں نے اس وار میں حصہ لیا وہ کروسیڈر کہلائے، اور ان کے یونیفارمز کے اوپر بیجز جو لگے ہوتے تھے وہ کراس کے بیجز لگے ہوئے ہوتے تھے. تو وہیں سے وہاں پر پھر وہ کروسیڈرز کے نام سے یاد کیے جانے لگے. جی، پہلا کروسیڈ جو ہمارا ہمیں ملتا ہے وہ ہے 1096 سے 1099. اٹ اسپینز آن 4 years. پہلا کروسیڈ کب شروع ہوتا ہے؟ جب پوپ اربن II نے فرانس کے شہر کلیرمونٹ میں ایک اپیل کی کہ دولت کے لیے نہیں بلکہ مذہبی عقیدے سے سرشار ہو کر
یروشلم کو ریکیپچر کرنے کے لیے جو چلے گا، جو اس کو آزاد کرائے گا، وہ اس دنیا میں ہونے والے، اس نے جتنے بھی دنیا میں گناہ کیے ہوں گے وہ سب اس کے ختم ہو جائیں گے اور وہ جہنم سے بچ جائے گا۔ پوپ، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں میں بات کر رہی ہوں پوپ اربن II، جن کا جو اس وقت پوپ تھے۔ پوپ اوور آل جو ان کا کرسچینٹی ہمارا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ پوپ جو ہیں وہ فادر فگر ہوتے ہیں فار دیئر نیشنز، وہ ان کے نگہبان ہوتے ہیں، وہ ان کے رہنما ہوتے ہیں، وہ ان کے لیڈرز ہوتے ہیں، جو یہاں پہ نہیں بلکہ اگلی دنیا کے لیے بھی ان کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ جی ہمارے گناہوں کو جو ہے وہ کفارہ ادا کر دیں گے، یا گناہ جو ہمارے ختم ہو جائیں گے اگر یہ کہہ رہے ہیں تو جہنم سے بچنے کے لیے جو ہے، آگ سے بچنے کے لیے، اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کے لیے انہوں نے یہ اپیل کی کہ جی گو فار دس وار اینڈ ریکیپچر یروشلم فرام مسلمس۔ اب جو یورپ کے نائٹس تھے، شہزادے جو تھے، نوبیلز جو تھے وہاں کے، جو آپس میں ان کے انر کانفلکٹس چل رہے تھے، ان انر کانفلکٹس کو بھی انہوں نے، ان شہزادوں نے بھی اس اپیل کو سنا اور انہوں نے یہ کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنی انرجیز کو انر کانفلکٹس میں ہی ختم کر دیں، تو وائی ناٹ گو فار دس ریلیجیس وار۔ سو ہمارے جو گناہ ہیں، جن کا اعتراف وہ پوپ کے سامنے کر چکے تھے، وہ بھی ہمارے ختم ہو جائیں گے اور ہم جہنم سے بھی بچ جائیں گے، اور پریزنٹلی جو ہے پوپ جو ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری جو ایک اٹیچمنٹ ہے وہ انشور ہو جائے گی۔ تو یروشلم کا شہر جو تھا اس دور میں، جس کے لیے یہ سارا کروسیڈ فرسٹ سٹارٹ ہوا، یروشلم کا شہر انتہائی جوش و جذبہ مذہبی وہاں پر ہوتا تھا، کیونکہ وہاں پہ عیسائیت کے لیے وہاں پہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہ پیدا ہوئے اور وہاں پہ رہے، وہاں پہ ہی ان کا انتقال ہوا، تو اس کے بعد ان کے لیے، عیسائیت کے لیے یروشلم انتہائی سینٹرل پوائنٹ بن گیا کہ جی یہ مرکز ہے ہمارا۔ اس کے ساتھ ہی ایک تو یہ پوائنٹ تھا کہ وہاں ریلیجیس اسپیکٹ بہت زیادہ تھا، دوسرا یہ تھا کہ کیونکہ وہ مسلمانوں کے پاس تھا یروشلم، تو عیسائیت نے یہ بھی پھیلایا کہ جو بھی پلگرمز وہاں جاتے ہیں، کرسچنز وہاں جاتے ہیں حج کے لیے، لائک عبادت کے لیے، زیارت کے لیے، تو وہاں عیسائیوں کے ساتھ جو ہے وہاں پہ بے انتہا برا سلوک کیا جاتا ہے، مسلمان جو ان کو مس ٹریٹ کرتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں آزادی نہیں ہے وہاں پہ اپنے جا کے مذہبی اپنے رسومات ادا کرنے کی، تو گو فار دس وار اینڈ گیٹ ریڈ آف مسلمس اینڈ گیٹ دیم آؤٹ آف دس یروشلم۔ اس تھاٹ کو چنگاری دی ہے ایک اور کرسچن پاور تھی جو ایمپرر ایلیکس I تھے، جن کو ترکوں سے، سلجوق ترکوں سے جو ہے وہ خطرہ تھا، اور وہ ان کی پیش قدمیوں سے جو ہے وہ انتہائی خوفزدہ ہوا تھا، اور اسے لگ رہا تھا کہ یہ کانسٹینٹن پول کی طرف آ رہے ہیں، لہٰذا اس نے پوپ کو اپیل کی کہ ان کے خلاف مجھے جو ہے وہ چاہیے، سپورٹ چاہیے۔ تو پوپ آلریڈی ایک اپیل کر چکے تھے کروسیڈس کے لیے، اب ایلیکس نے جب ان کو وہاں پہ اس اپیل کو کیا تو اس کے بعد تو پھر پوپ کے پاس جو ہے وہ بہت اچھا پوائنٹ ہو گیا کہ جی کروسیڈس جو ہے وہ سٹارٹ کر دیجیے۔ لہٰذا ہوا کیا کہ پوپ کے اس اپیل پر جو عام طبقہ تھا، یعنی میں کہتی ہوں کہ ہر طبقے فکر کے لوگ وہاں پہ جو ہے وہ اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے پیپلز کروسیڈ کے نام سے ایک کروسیڈ شروع ہوا، اور انہوں نے مارچ کیا ٹورڈز کانسٹینٹن پول، قسطنطنیہ کی طرف، اور قسطنطنیہ سے باہر آ کر ان کی جو کہ ایک پرجوش تو تھے لوگ، پوپس جسے ہم پیپلز کروسیڈ کہہ رہے ہیں، وہ پرجوش تو تھے بٹ دے ور ناٹ پلانڈ، دے ور ناٹ آرگنائزڈ، سو انہوں نے بہت سارے مسائل ایمپرر ایلیکس کے لیے کھڑے کر دیے۔ دوسری جانب جو اربن جو پوپ تھے، ان کی اپیل پر جو شہزادے تھے، جو نائٹس تھے، نوبیلز تھے، انہوں نے بھی اپنی آرمیز کو موو کرنا شروع کیا، اور وہ موو کر کے ایلیکس کی ڈور سٹیپ پہ، کانسٹینٹن پول کے ڈور سٹیپ پہ آ گئے۔ تو یہ توقع ایلیکس نہیں کر رہا تھا کہ اتنی بڑی فورس جو ہے وہ نائٹس جو ہے، نوبیلز جو ہیں، جسے ہم نوبیلز کروسیڈس کہتے ہیں، وہ بھی اپنی فورسز کو لے کر جو ہے وہ کانسٹینٹن پول جو ہے وہ پہنچ جائیں گے۔ اب ایلیکس نے جب ان کو یہ دیکھا تو انہوں نے ایلیکس کو بہرحال یہ طاقت اچھی اور موقع بہت اچھا لگا کہ ان کی طاقت کو استعمال کر کے وہ ترکوں سے اپنے کھوئے ہوئے علاقے واپس کر سکتا ہے، لے سکتا ہے، تو وہ اس کے لیے اس نے، لیکن اس کے کیونکہ پیپلز کروسیڈ میں جس طرح سے اس کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا، لوگوں نے مس مینجمنٹ کیا، بہت سے مسائل کھڑے ہو گئے، تو اس نے اس وقت ان نوبیلز کروسیڈس کے لیے ان نوبیلز کو یہ کہا کہ جی فار
ان ایکسچینج جو میں ایکسچینج کر رہا ہوں گا، آپ کو رہائش دوں گا، آپ کی فورسز کو جو ہے وہ آپ کی فورسز کا سپورٹ کیا جائے گا، رہائش ہوگا، کھانا ہوگا، لگژریز ہوں گی، تو اس کے بدلے میں آپ نے میری اطاعت کرنی ہے. کیونکہ اطاعت کا مطلب ہے کہ وہ اپنی گائیڈنس اور اپنی سپورٹ جو تھا وہ چاہ رہا تھا کہ جی مجھے جو ہے وہ سپورٹ کریں گے، میری اطاعت کریں گے، میری انسٹرکشنز کے مطابق جو ہے وار کو چلائیں گے. تو اس پر انہوں نے ایگری کیا، کیونکہ اس لیے اس نے کیا کہ پیپلز کروسیڈ میں الیکس کو آلریڈی پرابلم ہو چکے تھے، تو لہٰذا نوبیلز نے اس کے لیے اس کے ساتھ اطاعت کا درم بھرا، اور اس کے بعد پھر یہ فورسز جو ہیں وہ چل پڑیں. انہوں نے ایناٹولیا میں جو ہے وہ مارچ کیا، اور اس مارچ کے اس میں سلطان جو سلجوق سلطان جو تھے وہ اپنے اندرونی جھگڑے میں نپٹانے میں مصروف تھے. کروسیڈرز دوسری جانب اس مارچ کے دوران پیاس، بھوک اور بہت سی بیماریوں کا شکار بھی ہوئے، لیکن اس کے باوجود فرسٹ کروسیڈ جو ہے وہ کروسیڈرز جیت گئے اور انہوں نے یروشلم پہ قبضہ کر لیا. اور یروشلم پہ قبضے کے ساتھ 4 کروسیڈر اسٹیٹس اسٹیبلش ہوئی ہیں. نمبر 1 کاؤنٹی آف ایڈیسا، نمبر 2 کاؤنٹی آف اینٹولیا، نمبر 3 کاؤنٹی آف ٹرائپولی، اور پھر کاؤنٹی آف یروشلم. یہ 4 کروسیڈر اسٹیٹس اسٹیبلش ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جس کے جو فرسٹ کروسیڈز جو انہوں نے ون کیا کروسیڈرز نے، اس کے نتیجے میں. اب آ جاتے ہیں جی سیکنڈ کروسیڈ پہ. سیکنڈ کروسیڈ کا بھی ٹائم جو ہے وہ 1147 سے 1150، یہ بھی آلموسٹ 4 ایئرس کا اسپین کر رہا ہے. یہ دوسرا بڑا کروسیڈ یورپ سے شروع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور یہ کیسے شروع ہوا؟ یہ جو میں نے آپ کو بتایا کاؤنٹی آف ایڈیسا، 4 کاؤنٹیز بنی جو کروسیڈر اسٹیبلش ہوئی، کاؤنٹیز 4 اسٹیبلش ہوئی تھی. اس میں کاؤنٹی آف ایڈیسا واز دا فرسٹ ون دیٹ واز اسٹیبلش ایز اے کروسیڈ کاؤنٹی. اور وہی فرسٹ کاؤنٹی جو ہے وہ پہلے فال کر گئی. موصل کا گورنر جو تھے نور الدین زنگی، ان کی فورسز نے کاؤنٹی آف ایڈیسا کو کیپچر کر لیا، مینس کہ اس کو فتح کر لیا. اب یہ وجہ بن گئی سیکنڈ کروسیڈ کی کہ یہ وہ کاؤنٹی تھی جو سب سے پہلے کروسیڈرز نے بنائی تھی، اسٹیبلش کی تھی، اور وہی فال کر رہی ہے. اس کی لوکیشن جو ہے سیکنڈ کروسیڈ کی لوکیشن کہاں پہ لڑی گئی؟ وہ ایناٹولیا اور ایجپٹ کے اور کے ساتھ جو ہے وہ اس لوکیشن میں یہ وار ہوئی ہے، اور اس کروسیڈ کو مسلمانوں نے جیت لیا. کروسیڈرز جو تھے وہ کاؤنٹی آف ایڈیسا کو دوبارہ حاصل نہ کر سکے اور اسے ناکامی ہوئی. دوسرا کروسیڈ جو تھا اس میں پوپ یوجن، پہلے میں تو پوپ اربن تھے، اب پوپ یوجن 3 نے اناؤنس کیا تھا، اور اس کو پہلا یورپی بادشاہ لوئی 7 اور فرانس کے کانریڈ، جو فرانس کے تھے لوئی 7، اور جرمنی کے کانریڈ 3 نے کی رہنمائی میں یہ سیکنڈ کروسیڈ شروع ہوا تھا. بیزنٹائن امپائر کو عبور کرنے کے بعد دونوں بادشاہوں کی فوجوں کو علیحدہ علیحدہ ترکوں نے شکست دی، بیکاز دیز فورسز ور ناٹ پراپرلی پلانڈ اینڈ دے ور ویک فورسز آف دیز 2 کنگس، جس کی وجہ سے منصوبہ بندی کے ساتھ حملہ آور مصر پر نہ ہو سکے، اور مسلمانوں کی جیت اور کروسیڈرز کی ہار نے ان سے یروشلم دوبارہ واپس لے لیا، اور اس یروشلم کے واپسی نے تیسرے کروسیڈ کو جنم دیا. تھرڈ کروسیڈ پہ آ جاتے ہیں جی. تھرڈ کروسیڈ 1189 سے 1192. تیسری کروسیڈ ایک 3 طاقتوں پر مشتمل فورس تھی: ویسٹرن کرسچینٹی، انگلینڈ اور فرانس، اور ہولی رومن امپائر. یہ 3 ٹرائکا نے تھرڈ کروسیڈ کو جنم دیا، جس کا مقصد یروشلم پر دوبارہ قبضہ کرنا تھا، جس کو صلاح الدین ایوبی نے 1187 میں فتح کیا تھا. یہ جزوی طور پر پارشلی یہ کروسیڈ کامیاب رہا. آکرا اور جافا کے علاقے فتح ہوئے، اور صلاح الدین کی بہت سی فتوحات ریورس ہو گئیں، مگر یروشلم پھر بھی کروسیڈر حاصل نہ کر سکے جو ان کا بڑا مقصد تھا. اب جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں میں ان سے بات کرتی ہوں کہ جو آپ کے کروسیڈز کا ٹاپک ہے وہ بیسیکلی آپ نے ایک اوور آل ایک کانسیپٹ آپ نے اپنا کلیئر کرنا ہے. بیسیکلی 9 کروسیڈز تاریخ میں ہوئے ہیں، لیکن ہم نے 9 کی 9 نہیں پڑھنی، ہم نے ان کا ایک کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے، یا جو میجر کروسیڈز تھے جنہوں نے زیادہ امپیکٹ کیا ان کو ہم نے ٹچ کر لیا ہے، جو آلموسٹ 3 یا 4 تھیں. لہٰذا آپ نے جب اوور آل آپ کو ایک کوشچن آتا ہے کروسیڈز کا، تو آپ نے اس کا کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے، اس کا مقصد بتانا ہے، جیسے جو کہ میں نے شروع میں چیزیں بتائی ہیں، آپ نے اس کا ٹارگیٹ بتانا ہے، آپ نے اس کے جو آبجیکٹیوز تھے وہ بتانے ہیں. اس کے بعد پھر آپ نے یہ 3 کروسیڈز یا 4 کروسیڈز کو لائٹلی ٹچ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کا
امپیکٹ چھوڑنا ہے جو ابھی میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہی ہوں. تو دیٹ ول بی انف فار یو پیپل. باقی اس کو کہ اٹس اے ویری لینتھی ٹاپک, آپ کے لیے وہ ریکوائرڈ ہی نہیں ہے اس کورس کریکولا کے حساب سے. ٹھیک ہو گیا. لیکن جو میں نے آپ کو شروع میں اسٹارٹ میں چیزیں بتائی ہیں میرے باقی ویورز کے لیے وہ اینگلز جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. ان اینگلز کو لے کر وہ آگے فردر ریسرچ جو ہے وہ اپنی کر سکتے ہیں. اب اس کروسیڈز کا امپیکٹس کیا تھا؟ ان کروسیڈز نے لوگوں پر کئی طرح کے اثرات مرتب کیے. نمبر 1, جو ٹیکسز کا لگنا ہونا تھا, ٹیکسز کا لاگو ہونا تھا, جو مختلف کنٹریز میں ٹیکسز لگنے شروع ہو گئے, وہ ٹیکس کا نظام اس وقت شروع ہوا جب ان فورسز کے اخراجات کو برداشت کرنا پڑا, تو اس وقت ٹیکسز لگنے شروع ہو گئے. یہ پہلا امپیکٹ تھا لوگوں پر جو آیا, جو انہوں نے لوگوں کو ٹیکس پے کرنے پڑے. دوسرا اس پہ یہ تھا کہ بہت سارے لوگوں کو, کیونکہ لینڈ جو نوبیلز تھے, جو لینڈ اونرز تھے, وہ اس کروسیڈ وارز میں جو ہے وہ اپنے علاقے چھوڑ کر جا چکے تھے, اور اس کی وجہ سے بہت مس مینجمنٹ اور لوکل لیڈرشپ کی جو ہے وہ کمی محسوس ہوئی, اور اس نے بہت سارے مسائل جنم دیا. اور ان مسائل میں ایک بڑی بات یہ بھی تھی کہ بہت سارے لوگوں کی لینڈ جو تھیں وہ قابضوں نے جو ہے وہ قبضے میں کر لیں. تیسرا اس میں یہ تھا کہ منگول بھی ایک, جیسے میں نے اب شروع میں کہا تھا کہ منگول کے خلاف یہ کروسیڈ تھا, منگولوں نے بھی اس کو ایک نیا رخ دیا. انہوں نے مسلمانوں کے بھی کئی علاقے فتح کر لیے تھے, اور انہوں نے یورپ کو بھی کافی عرصے تک خوف میں مبتلا رکھا. چوتھا اس میں یہ کہ کروسیڈنگ جو ہے یورپی اور مڈل ایسٹ میں تاریخ میں آج بھی زندہ ہے. اور پانچواں یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی جو ہے وہ ان کروسیڈرز میں مسلمانوں کی تاریخ میں ایک عظیم حکمران کے طور پر سامنے آئے. یہ کروسیڈ جو ہیں وہ آج بھی, جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ 2001 میں, یعنی آپ میڈیول سینچری سے لے کر 16 سینچری کو چھوڑ دیں, یہاں تک اتنا لمبا کروسیڈ کا ٹائم ہے. اس کے بعد 21ویں صدی میں بھی دوبارہ ہمیں کروسیڈ کا ورڈ اور کلیش آف سویلائزیشن جو ہے وہ سیمیول ہنٹنگٹن نے جو اپنا ایک آرٹیکل لکھا تھا کلیش آف سویلائزیشن, وہ بھی آج تک, یعنی یہ چیزیں ابھی تک جو ہے وہ چلتی ہوئی آ رہی ہیں. اور کروسیڈ کا ورڈ جو ہے وہ ابھی بھی جو ہے وہ ہیٹرڈ اور بٹوین مسلمز اینڈ کرسچینز اینڈ بٹوین اسلام اینڈ کرسچینٹی جو ہے وہ پریویل کر رہا ہے. اور بہت سارے اور آبجیکٹیوز کو, جس طرح سے پہلے تھا کہ بہت سارے اور آبجیکٹیوز تھے جن کو حاصل کرنا تھا, بہت سارے اور ٹارگیٹس تھے جن کو وہ ہٹ کر رہے تھے تھرو کروسیڈس. سملرلی یو کین سے دیٹ دیز ورڈز اور دیز وار آن ٹیرر, یو کین سے ادر تھنگس, وہ اور گربس میں اور چیزوں میں جو ہے وہ ڈسگائز کر کے جو ہے وہ اپنے آبجیکٹیوز کو حاصل کرتی ہیں نیشنز. تو یہ ہے کروسیڈ کا ٹاپک ہمارا اسٹوڈنٹس کے لیے, اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ اسے انڈرسٹینڈ کریں گی, اور اپنے جو آپ کے پاس نوٹس موجود ہیں اس کے ساتھ آپ